حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا۔ شاید آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذریعے آپ کا یہ فرمان باقی سب تک پہنچ جائے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود، یاد رکھو اللہ نے بندوں کے درمیان رزق کی تقسیم کر دی ہے، اللہ نے بندوں کے درمیان اخلاق تقسیم کر دیا ہے۔ میرا اللہ رزق اس کو بھی عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ میرا اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود، یاد رکھو میرا اللہ دین پہ چلنے کی توفیق، دینداری کی جو صفت ہے اور متقی ہونے کی جو صفت ہے، وہ اسے ہی عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، اور کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل طور پہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو۔ جب تک اس کے دل اور زبان مسلمان نہیں ہیں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے جو زبان جس کی گواہی دے رہی ہے وہی دل میں ہو۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور دل کی دونوں ایک چیز کی گواہی دے رہی ہوں، وہ کامل مسلمان ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود، کان کھول کے سن لو، حرام کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں رب کی طرف سے برکت نہیں ہوتی، رب کی طرف سے اس میں رحمتیں نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی حرام کی کمائی سے صدقہ و خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھوڑ کے دنیا پہ چلا جاتا ہے تو وہ کمائی اس کے لیے توشہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ حضور کی مجلس میں حضور کی ایک اور صحابی تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے علم ہوگا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، میں کامل مومن ہوں، مجھے اس چیز کا کیسے علم ہوگا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جب میرا کوئی امتی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جو صحیح بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں فخر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، وہ نیکی کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور کوئی بندہ جب اس سے برائی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رب سے امید رکھتا ہے کہ رب اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو جب کسی بندے کے اندر یہ دونوں صفات پیدا ہو جائیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے وہ خوش نہ ہو بلکہ رب سے امید رکھے کہ رب اپنے فضل سے اسے اجر و ثواب عطا کرے گا، اور برائی کی وجہ سے وہ اس پہ ڈٹ نہ جائے بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور امید رکھے کہ میرا رب اس کو معاف کر دے گا، تو یہ صفات کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ کامل اور اکمل مومن ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مومن کی صفات سکھا دی کہ کامل مومن آدمی وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد اس پہ اتراتا نہیں ہے بلکہ پھر امید رکھتا ہے کہ رب چاہے تو اس پہ اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اگر برائی ہو جائے تو اس پہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ صفات کسی آدمی کے کامل اکمل مومن ہونے کی دلیل ہیں۔